السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاغہ خامسہ۔ آج ہم لوگ شروع کریں گے تشبیہ ضمنی۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے تشبیہ تمثیل پڑھ لیا ہے اور تشبیہ مرسل، تشبیہ مؤکد، تشبیہ مجمل، تشبیہ مفصل، تشبیہ بلیغ اور تشبیہ تمثیل۔ یہ ساری تشبیہات صریحہ ہیں اور اب ہم لوگ پڑھیں گے تشبیہ ضمنی۔ تشبیہ ضمنی اور تشبیہ صریح میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ صریح میں مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں رکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تشبیہ صریح کے جملے کو تو اس میں مشبہ اور مشبہ بہ اول وہلہ میں پتہ چل جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تشبیہ میں یہ مشبہ ہے اور یہ مشبہ بہ ہے۔ ہاں، باقی اس میں وجہ شبہ اور ادات حذف ہو سکتے ہیں، لیکن تشبیہ ضمنی میں مشبہ اور مشبہ بہ کو اگر قاعدے سے غور نہ کیا جائے جملے میں تو مشبہ بہ کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ جملے میں غور کرتے ہیں تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مشبہ اور مشبہ بہ ہے۔ یعنی تشبیہ ضمنی میں مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کی جو معروف صورتیں ہیں اس صورت میں نہیں رکھا جاتا ہے اور بڑی صریح انداز میں مشبہ بہ ہوتا بھی نہیں، بلکہ غور کرنے کے بعد اندازہ لگتا ہے کہ یہاں یہ مشبہ ہے اور یہ مشبہ بہ ہے۔ اچھا، اب تشبیہ ضمنی کی اگر تعریف کریں خاص الفاظ میں تو یوں کہیں گے، تشبیہ ضمنی ایسی تشبیہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ کو تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں نہ رکھا جائے، بلکہ جملوں میں مشبہ اور مشبہ بہ محسوس کیے جائیں۔ اور تشبیہ ضمنی لائی کیوں جاتی ہے؟ تشبیہ ضمنی اس وجہ سے لائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے، تاکہ جو حکم مشبہ کے بارے میں لگایا گیا ہے یہ بات معلوم ہو کہ جو حکم مشبہ کے بارے میں لگایا گیا ہے ویسا ہونا ممکن ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ پہلے تشبیہ صریح اور تشبیہ ضمنی کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ تشبیہ صریح دیکھو، جیسے الناس کرکاب السفینہ یا الدنیا کالمنجل استواؤها فی اعوجاجها یا الولد کالقمر فی الحسن، لڑکا چاند کی طرح ہے خوبصورتی میں۔ یہاں آپ دیکھیں اس تشبیہ میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی ایک دم صاف پتہ چل رہے ہیں۔ الولد کالقمر فی الحسن ایسا کہہ دوں، یا کا اگر میں کاف تشبیہ کا جو ادات ہے اسے اگر میں ہٹا بھی دوں تب بھی آپ کو مشبہ بھی سمجھنے میں کوئی دقت، کوئی دشواری اور کوئی باریک عقل نہیں لگانی پڑے گی، بلکہ یہ موٹے ذہن سے یہ بات بھی معلوم ہو جائے گی کہ کون مشبہ ہے کون مشبہ بھی ہے۔ ایسا میں بول سکتا ہوں الولد قمر فی الحسن، اگر میں فی الحسن بھی ہٹا دوں تب بھی آپ سمجھ جائیں گے، اگر کہہ دوں الولد قمر، لڑکا چاند ہے، تو بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں تشبیہ کا معاملہ ہے اور الولد یہ مشبہ ہے اور قمر یہ مشبہ بھی ہے۔ یعنی تشبیہ صریح میں تشبیہ کی کوئی بھی صورت ہو، مرسل کی صورت ہو، مجمل کی صورت ہو، مفصل کی، مجمل کی، مؤکد کی، بلیغ کی، کوئی بھی صورت ہو تشبیہ صریح کی تو آپ اس میں مشبہ اور مشبہ بہ کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں بغیر کسی زحمت کے، بغیر کوئی باریک ذہن اور عقل لگائے ہوئے آپ سمجھ جائیں گے۔ ہم سادہ طور سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ صریح میں مشبہ اور مشبہ بہ کو بہت اچھے انداز میں
اور بہت معمولی ذہن لگا کر کے سمجھ سکتے ہیں. یعنی مشبہ مشبہ بھی کو تشبیہ کے اس جملے میں تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں رکھا جاتا ہے. لیکن تشبیہ ضمنی میں مشبہ اور مشبہ بھی ہی پتہ نہیں چلتا ہے اگر غور نہ کیا جائے تو. ہوتا ہے وہ تشبیہ کا جملہ وہ ہوتا ہے تشبیہ کا، لیکن اگر غور نہ کیا جائے تو مشبہ اور مشبہ بھی کا ٹھیک سے اندازہ ہی نہیں ہو پائے گا کہ اس جملے میں کون مشبہ ہے کون مشبہ بھی. میں نے ابھی تشبیہ صریح کی مثال دے دیا، الولد کالقمر فی الحسن. یا اس سے پہلے آپ نے تشبیہ کی جتنی بھی مثالیں پڑھی اور لکھی اور لگائی ہیں سمجھی ہیں، سبھی تشبیہ صریح کی مثالیں ہیں. اس میں آپ کس طرح سے مشبہ مشبہ بھی کو سمجھ جاتے ہیں. تشبیہ ضمنی کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اس کو آپ سمجھیں. لا تنکری عطل الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی. شاعر کہہ رہا ہے لا تنکری عطل الکریم من الغنا. ابو تمام شاعر ہیں اور شاعر کا کہنا ہے اپنی محبوبہ سے، اس کی محبوبہ کہہ رہی تھی کہ کریم آدمی اگر ہے تو مالدار ہی ہوگا، مالدار ہی سخی ہو سکتا ہے، غیر مالدار سخی نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ شاعر ابو تمام کہہ رہا تھا کہ سخی مالدار کہاں ہوتا ہے؟ اگر مالدار ہے تو پھر سخی کیسا ہے نا. لا تنکری عطل الکریم من الغنا. شاعر جس سے مخاطب ہے اس کے سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، مؤنث کا صیغہ ہے تنکرینا، تو لا تنکری تو انکار نہ کر سخی آدمی کے مالداری سے خالی ہونے کو. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سخی آدمی مالداری سے خالی نہیں ہو سکتا. سخی آدمی رہے گا تو مالدار ہی رہے گا، مالدار ہی سخی ہو سکتا ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو غیر مالدار ہے وہ بھی سخی ہے، بلکہ وہی سخی ہے جو غیر مالدار ہے، کیونکہ سخاوت کرتے کرتے غیر مالدار ہو گیا ہے، اس کے پاس مال نہیں بچا ہے. اور اگر سخی ہے اور مالدار ہے تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیسا سخی کہ مال بھرا پڑا ہوا اور سخی بھی ہے. لا تنکری عطل الکریم من الغنا. بہرحال کریم کے معنی یہاں سخی آدمی، سخی عطل کے معنی خالی ہونا. سخی آدمی کے مالداری سے خالی ہونے کا انکار نہ کر کے سخی آدمی مالداری سے جو خالی رہے گا وہ سخی نہیں ہو سکتا ہے. فالسیل حرب للمکان العالی. کیونکہ سیلاب بلند جگہ پر نہیں جاتا، بلند جگہ سے کا دشمن ہوتا ہے. سیلاب بلند جگہ پہ نہیں پہنچ پاتا. دیکھو شعر کا مطلب کہہ رہا ہے شاعر کہ غریب آدمی جو مالداری سے خالی آدمی ہے وہ آدمی سخی ہوتا ہے، اس کا تو انکار نہ کر. سیلاب بلند جگہوں پہ نہیں پہنچتا ہے اور نہیں چڑھتا ہے، یا پہنچ جاتا ہے تو دیر تک ٹکتا نہیں. اس میں اگر آپ غور کریں، ایسے آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو لگے گا کہ پہلے جملے میں شطر اول میں کوئی کچھ اور بات ہے اور شطر ثانی میں کچھ اور بات ہے نا. یعنی جو دو لائن کا شعر ہے، پہلی لائن میں کوئی اور بات کہی جا رہی ہے، دوسری لائن میں کوئی اور بات کہی جا رہی ہے، جبکہ اور ایسا لگ رہا ہے جیسے دوسری لائن کا ربط پہلی لائن سے نہیں ہے. لیکن جب آپ غور کرو گے تو اس میں آپ کو مشبہ اور مشبہ بھی ملے گا. آپ کو تشبیہ کا یہ جملہ دکھائی پڑے گا. کیسے؟ کہہ رہا ہے کہ مالدار آدمی، شاعر بول رہا ہے سخی نہیں ہوتا، اور غریب آدمی سخی ہے، اس کا تو انکار نہ کر. مالداری سے خالی آدمی سخی ہے، اس کا تو انکار نہ کر. سیلاب بلند جگہ پہ نہیں چڑھتا ہے اور چڑھتا ہے تو ٹکتا نہیں ہے. یہاں اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کریم کو مکان عالی کہا ہے، اور مال کو ایک سیلاب کا آتا جاتا سیلاب کا ہے.
جیسے کریم کے پاس، سخی کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا، یا اگر اچانک اکٹھا ہو جائے تو دیر تک ٹک نہیں سکتا۔ سخی آدمی کے پاس، بھئی اگر وہ سخی ہے تو اس کے پاس مال ٹکے گا کیسے؟ آئے گا جائے گا، آئے گا فوراً جائے گا، ضرورت مند اور حاجت مند لوگ آتے رہتے ہیں، اور اگر اتفاق سے بہت سارا مال اکٹھا بھی ہو جائے تو دیر تک نہیں ٹک سکتا ہے، فوراً آئے گا فوراً ختم ہو جائے گا۔ تو مالدار کی، سخی کی حالت اور مالداری کی حالت، سخی کے لیے مالداری، سخی کے لیے مال کی صورت اور اس کی حالت ایسے ہی ہے جیسے بلند جگہ کے لیے سیلاب۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو مشبہ اور مشبہ کتنے قاعدے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلی لائن میں مشبہ ہے سخی کے لیے مال، اور دوسری لائن میں سخی کے لیے مال کیسا ہے؟ جیسے بلند جگہ کے لیے سیلاب۔ تو سخی کو تشبیہ دیا ہے المکان العالی سے، اور غنا کو تشبیہ دیا ہے سیل سے۔ تو الگ الگ نہیں دیا ہے، بلکہ سورۃ الکریم والغنا، کریم اور مالداری کی حالت صورت ایسے ہی کیسے ہے؟ جیسے بلند جگہ اور سیلاب۔ وہ مشبہ ہو جائے گا اور یہ مشبہ بھی ہو جائے گا، یعنی اگر ہم الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں تو کریم کو مکان عالی سے اور غنا کو سیلاب سے تشبیہ دیا ہے۔ اس میں آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیا اس میں الولد کالقمر فی الحسن کی طرح آپ کو بہت جلدی سے مشبہ بھی مل گیا؟ نہیں، آپ کو پہلے لگ رہا تھا کہ جسے پہلے لائن کا دوسرے لائن سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی ربط ہی نہیں ہے، دوسری لائن کا پہلے لائن سے کوئی ربط نہیں، آپ کو یہ محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن جب آپ نے غور کیا تب سمجھ میں آیا کہ اچھا اس میں مشبہ ہے، وہ مشبہ ہے الکریم والغنا، اور المکان العالی والسیل یہ مشبہ بھی ہے، تب بات سمجھ میں آئی۔ تو وہی تو ہے تشبیہ ضمنی۔ تشبیہ ضمنی ایسی تشبیہ ہوتی ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بھی کو بہت صریح انداز میں نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ مشبہ اور مشبہ بھی جملے میں غور کرنے سے پتہ چلتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ مشبہ کے بارے میں جو حکم لگایا گیا ہے آپ جان لیں کہ ویسا ہونا ممکن ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کیا حکم لگایا؟ شاعر حکم لگا رہا ہے کہ کریم آدمی مالداری سے خالی ہوتا ہے، میں کہتا ہوں تو اس کا انکار کرتی ہے تو اس کا انکار نہ کر، یعنی یہ بات صحیح ہے کہ کریم آدمی مالداری سے خالی ہوتا ہے۔ آدمی سوچ سکتا ہے کریم آدمی مالدار نہیں ہوتا ہے، ایک طرف ذہن جائے گا کہ جب سخی آدمی ہو مالدار نہیں ہے تو کیا سخاوت کرے گا، اس کے بعد جب کچھ ہے ہی نہیں ہے تو، ہے نا؟ اس طرف ذہن جائے گا، یہ عجیب بات معلوم ہو رہی ہے، کچھ بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو مشبہ بھی دے کر کے اس کی دلیل دے کر کے سمجھا دیا کہ جیسے بلند جگہ کے لیے سیلاب بلند جگہ پہ نہیں پہنچ پاتا، یا پہنچتا ہے تو بہت کم دیر کے لیے پہنچتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایسے سخی آدمی کے پاس مال جلدی جاتا نہیں، اکٹھا نہیں ہوتا، چاہتا ہے لیکن اکٹھا نہیں ہوتا، اگر اکٹھا ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے پھر فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ تو تشبیہ ضمنی کی تعریف کیا ہو گئی؟ تشبیہ ضمنی کی یہی تعریف ہے، آپ قاعدہ پلٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ التشبیہ الضمنی تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ۔ تشبیہ ضمنی ایسی تشبیہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ کو نہیں رکھا جاتا ہے۔ تشبیہ ایسی تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ جس کے اندر مشبہ اور مشبہ بہ کو نہیں رکھا جاتا ہے، فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ، کسی بھی صورت میں تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے۔ تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے، تشبیہ کی معروف صورتیں ہیں مرسل، مجمل، مفصل، مؤکد، بلیغ اور تمثیل، یہ سب تشبیہ کی معروف صورتیں ہیں۔ تو تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی بھی تشبیہ میں نہیں رکھا جاتا ہے، کسی بھی صورت میں نہیں رکھا جاتا ہے۔ بل یلمحان فی الترکیب، بلکہ جملے میں اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔
کس کو؟ ان دونوں کو، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کو جملے میں محسوس کیا جاتا ہے، محسوس کیا جاتا ہے، یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے، ایک دم صریح انداز مشبہ مشبہ بھی نہیں رکھے ہوتے ہیں۔ وَهَذَا النَّوْعُ يُؤْتَى بِهِ، یہ قسم لائی جاتی ہے۔ تشبیہ ضمنی کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ لِيُفِيدَ، تاکہ فائدہ دے، أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَى الْمُشَبَّهِ، کہ وہ حکم جو مشبہ کی طرف لگایا گیا ہے، یعنی وہ حکم وہ بات جو مشبہ کے بارے میں کہی گئی ہے، ممکن ہے، مشبہ کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ ممکن ہے، تاکہ آپ پتہ کریں۔ دیکھو مشبہ کے بارے میں یہاں مین مشبہ ہے کریم سخی آدمی، سخی آدمی کے بارے میں شاعر بول رہا ہے کہ سخی آدمی مالدار نہیں ہوتا ہے، بہت عجیب سی بات لگ رہی ہے۔ تو جو اس کی دلیل اور مشبہ بھی کے طور پر جو بات لائی گئی، وہ یا سخی آدمی کے پاس مال ہوتا نہیں ہے، مطلب ٹکتا نہیں ہے، یا اگر آتا ہے تو دیر تک نہیں ٹکتا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ تو سادہ انداز میں کہہ دیا سخی آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، سخی آدمی مالدار نہیں ہوتا ہے، سخی آدمی کے پاس مال نہیں ہوتا ہے۔ سخی آدمی کے پاس مال نہ ہونے کا حکم لگایا، سخی آدمی مشبہ ہے۔ اب اس کا مشبہ بھی لا کر کے یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بات مشبہ کے بارے میں کہی گئی ہے ممکن ہے، کیونکہ بلند جگہ پر، جیسے بلند جگہ پر سیلاب نہیں ٹکتا، بلند جگہ پر سیلاب نہیں جاتا، یا جاتا ہے تو ٹکتا نہیں، اسی طرح سے سخی آدمی کے پاس مال نہیں جاتا ٹکتا، یعنی مال کی حیثیت سیلاب کی سی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیلاب آتا ہے جاتا ہے، کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، ایسے آدمی کے پاس مال آتا ہے جاتا ہے، کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی بالکل باڑھ آ گئی، بالکل سوکھا پڑ گیا، سیلاب کی حالت کیا ہے؟ ایک مہینے میں بالکل باڑھ آ گئی، پانی ہی پانی ہے، اس کے ساتھ کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، اور ابھی 2-3 مہینے کے بعد بالکل سوکھا پڑ گیا، پانی کی وجہ سے پیڑ پودے سوکھ رہے ہیں۔ ایسے سخی آدمی کی بھی حالت ہوتی ہے، کبھی ایک دم مالدار، ہر طرف مالی مال، کبھی ایک دم کوڑی کا محتاج۔ تو مال کو جو سیلاب کہا ہے یہ بہت بہتر تشبیہ ہے، اور کریم آدمی کو یہ بلند جگہ سے تشبیہ دیا ہے، مکان عالی مطلب پہاڑ، مکان عالی سے آپ پہاڑ بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو تشبیہ ضمنی آج ہم جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تشبیہ ضمنی اور تشبیہ غیر ضمنی۔ تشبیہ ضمنی میں مشبہ بھی کو تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ مشبہ بھی جملے میں محسوس کیے جاتے ہیں، اور تشبیہ غیر ضمنی میں مشبہ اور مشبہ بھی کو تشبیہ کی معروف صورتوں میں سے کسی صورت میں رکھا جاتا ہے، یعنی اس میں مشبہ اور مشبہ بھی بالکل صاف پتہ چلتا ہے۔ دیکھو اس میں تشبیہ ضمنی کا جو نام ہے نا، ضمنی تشبیہ، صریحی نہیں، ضمناً تشبیہ ہے لیکن کیسے ہے؟ صراحتاً تشبیہ نہیں ہے، بلکہ تشبیہ یہاں ضمناً ہے، یعنی بہت صریح انداز میں مشبہ بھی کو نہیں رکھا گیا ہے، جملے میں اس کو محسوس کیا جا رہا ہے، جو کافی غور خوض کرنے کے بعد چلتا ہے۔ تشبیہ ضمنی کی ایک مثال دے دیا، تشبیہ غیر ضمنی کی یعنی تشبیہ صریح کی مثال دے دیا۔ ان دونوں مثالوں سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ تشبیہ ضمنی کہتے کس کو ہے۔ تشبیہ ضمنی کی تعریف قاعدے میں لکھی ہوئی ہے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور تشبیہ ضمنی کی جو مثال ہے اس مثال سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگلی مثال دے رہے ہیں، قال ابن رومی شاعر کہہ رہا ہے، قد یشیب الفتى وليس عجیبا ان يرى النور في القضیب الرتیب۔ قد یشیب الفتى، کبھی کبھی نوجوان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، نوجوان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے وَلَيْسَ عَجِيبًا أَن يُرَى النَّورُ فِي الْقَضِيبِ الرَّتِيبِ، تر و تازہ ڈالی میں سفید پھول دیکھے جائیں، یہ کوئی عجیب بات ہے؟ تر و تازہ ڈالی میں سفید پھول دیکھے جائیں، یہ عجیب بات نہیں ہے۔ دیکھو اگر آپ دیکھو گے تو پتہ لگے گا کہ ایسے اوپر سے دیکھو تو پتہ لگے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ نوجوان کے بال کبھی کبھی سفید ہوتے ہیں، اور عجیب بات نہیں ہے کہ کلیاں پھول تر و تازہ ڈالی میں دیکھی جائیں۔
इसे जब आप गौर करोगे तो यहाँ भी आपको तशबीह ज़िमनी दिखाई देगी। इस पर गौर कर लेना है, मैं इसकी तशरीह नहीं कर रहा हूँ, कल करूँगा तशरीह। और एक शेर है काला अबू तय्यब मैं यहुन यसरुल हवान अलैहि है, जो जलील होता है उसके ऊपर ज़िल्लत आसान होती है। माल जुरहिन बे मय्यतिन इलामु, ज़ख़म का मय्यत में कोई दर्द नहीं होता है। मय्यत में कोई ज़ख़म लगा दिया जाए तो उस ज़ख़म का मय्यत में कोई असर नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता है। ये दोनों तशबीह और ज़िमनी है, इनको गौर करो कैसे ये ज़िमनी है, और कल इंशाल्लाह इसको मज़ीद समझाऊंगा। वैसे अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप बहस पढ़ करके भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।